نصلی و نسلم علی سیدنا مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین امین الروح الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وقال الله تبارك وتعالى لمقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر امام کا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر سلم سے برحمتہ تعالی جنہوں مبارک اس عظیم مقابل کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر اس کا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم اور برکتوں والا مہینہ رمضان مبارک وہ شروع ہونے جا رہا ہے. میں کے آخر جو روزہ سے متعلق چند ضروری مسائل ہیں گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ ہم لے لیں گے. وہ کہ میں نے تفصیل سے پچھلے سال شعبان کے اندر اور بعد از رمضان میں بھی اس موضوع سے متعلق تفصیل سے گفتگو کر دی، لیکن ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہرانے کی غرض سے چند مسائل کو دہرا لیں گے. جو موضوع پچھلی نشست کے اندر ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا ایک کہ اسلام کے اندر جو چند چیزیں ہمیں آقا اسلام نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں ارشاد فرمائی ہیں خدمت خلق کے باب کے اندر، ان میں سے ایک وہ دوسرے کی حاجت روائی کرنا، اس کے کام میں اس کی مشکل میں اس کی مدد کرنا. یہ خدمت خلق کے باب کے اندر ایک چیز ہم نے یہ پچھلی نشست میں جس کا تذکرہ کیا، اور دوسری چیز تھی طعام، دوسرے کو کھانا کھلانا. اور تیسری چیز جس کا میں نے ذکر کیا لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، وہ فقیر کو یا دوسرے کسی اپنے مسلمان بھائی کو لباس پہنانا اور خرچ کرنا. اسی موضوع پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کسی دوسرے پر خرچ کرتے ہوئے اس کو لباس پہنانا. یہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ اس لیے ہم نے لیا کہ کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو یہ مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے اور اس مہینے میں ہم کیا معمولات کو عام زندگی سے ہٹ کر کریں. یعنی عبادت کی طرف تو ہم نے مائل رہنا ہی ہے، نمازوں کی طرف طبیعت مائل رہتی ہے، ہم مساجد کے اندر کثرت ہو جاتی ہے نماز میں، روزہ اٹسیلف چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں. تو جب دوسری طرف ہم صدقات و خیرات کی بات کرتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کی طرف مائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ زکوٰۃ اس ماہ کے اندر دیتے ہیں اور پھر صدقات کی طرف جب ہمارا رجحان ہوتا ہے تو وہ کس باب کے اندر ہم صدقات کو زیادہ سے زیادہ رجحان دیں. اس میں ایک چیز میں نے ذکر کیا کہ وہ حاجت روائی ہے، دوسرے کی مشکل کو دور کرنا، اس کی طرف ہم توجہ دیں. پھر دوسرے کو کھانا کھلانا، غریب، محتاج، ضرورت مند، حاجت مند جو بھی مسکین ہے اس کو کھانا کھلایا جائے اور اس سے اجر حاصل کیا جائے. اور اس کی اہمیت کے اوپر میں نے چند احادیث ذکر کر دی. اور پھر تیسری چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے لباس پہنانا. جو آیت مبارکہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی اور بڑی خاص انداز کے اندر ارشاد فرمائی. سب سے پہلے تو جو چیز فرمائی وہ اس کتاب کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کتاب سے متقین کو ہدایت ملتی ہے. اور دوسری طرف جو ماہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا، تو وہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ روزے تم پر فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو.
اللہ کا ڈر اختیار کرو. اور اللہ کا ڈر کیا ہے کہ اللہ کی یاد ہر وقت دل کے اندر رہے اور اس کی موجودگی کا احساس وہ ہر لمحہ اور ہر جگہ انسان کو رہے. اب یہ تقویٰ کے اوپر بھی ہم تفصیل سے گفتگو تو کر چکے ہیں. فرمایا کہ وہ صاحب تقویٰ متقین لوگ ہیں کون؟ ان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ صاحبان تقویٰ کے لیے متقین کی نشانیوں کی علامت کے طور پر فرمائی. فرمایا کہ وہ لوگ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے کے حوالے سے پورے قرآن مجید میں دیگر مقامات کے اوپر بڑی تفصیل سے آیات بھی آئی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے اجر بھی ارشاد فرمائے ہیں. لیکن اس خاص موقع کو، اس خاص جگہ کو جو میں نے آج مضمون بنایا وہ اس لیے یہاں اللہ رب العزت کا خطاب ذرا مختلف ہے اور وہ ہمارے دلوں کے اوپر در حقیقت دستک ہے کہ ہم نے اگر یہ خرچ کرنا ہے یا خرچ کرتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے اور دوسروں پر جب خرچ کرتے ہیں چاہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہو، وہ جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہو، اور دوسری طرف اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی حسن سلوک احسان کر رہے ہو تو ہماری نیت کیا ہو سکتی ہے اور ہماری توجہ مال کو خرچ کرتے ہوئے کس طرف جانی چاہیے. فرمایا کہ اے بندے، خرچ تو نے کرنا ہے اور نے میری مخلوق پر اگر خرچ کرنا ہے، ان کو دینا ہے، چاہے تو زکوٰۃ کی شکل میں فرض ادا کرے یا چاہے تو صدقات کی صورت میں ادا کرے یا چاہے تو کسی کی حاجت روائی کرے یا کسی کو کھانا کھلائے یا تو کسی کو کپڑے پہنائے اور اس کو کپڑے خرید کر دے اور اس کو کپڑوں کی صورت کے اندر ادائیگی کرے. ایک بات یاد رکھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو تو خرچ کر رہا ہے یہ تجھے دیا ہوا اللہ کا رزق ہے. یہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. ينفقون کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں دیگر مقامات کے اوپر اس ينفقون خرچ کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کو قرض دینا، قرض حسنہ دینا، اور کیسے اللہ اس کو بڑھا کر لوٹا دیتا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو کیسے وہ 100 گنا تک جاتا ہے. وہ ترغیبات وہاں پر رکھی اللہ نے کہ اے بندے جب تو خرچ کرے گا تو اس کے بدلے میں تجھے انعام کیا ملے گا. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس سے بھی پہلے جہاں سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تقویٰ حاصل ہوتا ہے دل کی نیت سے، اخلاص سے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا انسان کو اجر زیادہ ملتا ہے، اس سے تقویٰ زیادہ حاصل ہوتا ہے. وہ اخلاص حاصل کیسے ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تو خرچ کر رہا ہوں لیکن اس میں میرا کیا ہے، میں کہاں سے خرچ کر رہا ہوں. باری تعالیٰ رزق تو تیرا دیا ہوا تھا، تو نے مجھے توفیق دی، تیرے دیے ہوئے رزق میں سے میں نے آگے خرچ کر دیا. اس کی طرف اللہ نے توجہ دینا ہے. وَمِمَّا، اور جو کچھ بھی، یہ ماں موصولہ لگا دیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو، رزقنا، وہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے، وہ رزق ہمارا دیا ہوا ہے. یہ دھیان رہنا چاہیے. ہم تصور کریں کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے اتنی دن رات جاب پر جاتا ہوں، اتنی مشکل سے کما کر لاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اتنی مشکل سے کما کر لاتا ہوں، بزنس کیا، انویسٹمنٹ کی، اتنی مشکل سے انویسٹمنٹ کر کے خرچ کر کے وہاں سے یہ مال کمایا ہے. پر میں بندے نہیں، یہ جو کچھ تجھے ملا ہے رزقنا، یہ ہم نے تجھے رزق دیا ہے، یہ عطا ہماری طرف سے ہے. اس ہماری عطا پر شکر کر کہ ہم نے تجھے عطا کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی توفیق پر بھی خرچ کر کہ مالک تو نے عطا کیا اور عطا کے ساتھ تو نے پھر اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی. کیونکہ رزق کا مل جانا یہ ایک نعمت ہے اور دوسری نعمت وہ اس کو خرچ کرنے کی توفیق ہے. اور پھر اگر اللہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو اپنی راہ میں اور غربا پر، مساکین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو پھر یہ دور اعلیٰ بات ہے
کہ اللہ انسان کے دل کو ایسا بنا دے کہ دے بھی اور پھر خرچ کرنے کی توفیق اور دینے والا دل بھی عطا کر دے اللہ رب العزت۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ خرچ تو ہم کرتے ہیں اور کرنا ہے ہم نے، لیکن اپنی نیتوں کی طرف توجہ رہے کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ نیت وہ تقویٰ ہے، تقویٰ فرمایا کہ دھیان یہ رہنا چاہیے کہ مالک یہ رزق تیرا دیا ہوا تھا، تیرا عطا کیا ہوا تھا، ہم تیرے عطا کیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مثال میں دے کر پھر احادیث کی طرف چلا جاؤں گا کہ جو مسکین کو یا کسی غریب کو کپڑا پہنانے، لباس پہنانے کے حوالے سے آخر اسلام کے کیا احکامات ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ آگے چلیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے پارے کے اندر کی ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے تذکرہ کیا کہ میں اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو وہاں پر فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو کیا ایسے مخلوق کو اپنا نائب بنائے گا جو وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ جو خون بہائے گا، کہ وہاں پر فساد کرے گا اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، کیا تو ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانے جا رہا ہے؟ اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا ایک مکالمہ کروایا جہاں پر آپ یا اس کو مناظرہ کہہ لیں، علمی ایک مناظرہ ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام جب بتا دیے، اشیاء کے نام بتا دیے، تو وہاں فرشتوں نے کیا کہا؟ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تمہیں کیا نہیں کہا تھا کہ میں تم سے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے جو جملہ کہا وہ ہمارے لیے بڑا قابل توجہ ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ فرشتوں کا جملہ سنیے، فرمایا قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نہ جاننے کے عیب سے پاک ہے، تو کمزوری کے عیب سے پاک ہے۔ لا علم لنا، باری تعالیٰ ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اگر ہم نے جو جس چیز کا تذکرہ پہلے کیا تھا کہ یہ کچھ فساد کرے گا، علم تو تھا ہمیں، لیکن انہوں نے اس علم کی نفی کر دی۔ فرمایا لا علم لنا، ہمیں کسی شے کا علم نہیں، الا ما علمتنا، ہاں اگر کسی چیز کا علم تھا تو وہ بھی تو نے ہی سکھایا تھا۔ پہلے نفی کر دی، لا علم لنا، ہمارے پاس کسی شے کا علم نہیں، الا سوائے اس کے کہ ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ باری تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی رزق نہیں تھا، ہم تو دنیا میں ایسے ہی آئے تھے، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں رزق عطا کیا ہے۔ تو رزق کی نسبت، اس کو خرچ کرنے کی نسبت وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کر دیا۔ اب آگے چلیے کہ جو میں نے کہا کہ اس باب کے اندر احادیث ہے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا، اللہ اسے قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم یعنی شراب طہور سے پانی پلائے گا۔ اور جو مومن کسی بے لباس مومن کو لباس پہنائے گا تو اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ پھر اسی طرح آگے ارشاد کرنا ہے، فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہنائے وہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے حفاظت میں رہے گا جب تک پہننے والے پر اس کپڑے کا ایک بھی ٹکڑا باقی رہے۔ یعنی کسی کو لباس پہنایا تو لوگوں کے شر سے اور بلاؤں سے انسان حفاظت چاہتا ہے، تو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے، ہمیں لوگوں کے شر سے بچائے اور دیگر بلاؤں سے، آفات و بلیات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا وہ حفاظت چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہنا دو، جتنا عرصہ وہ کپڑا اس کے تن پر باقی رہے گا، اس کا ایک بھی ٹکڑا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت کے اندر رکھے گا، اللہ رب العزت تمہیں محفوظ رکھے گی، تم بلاؤں سے محفوظ، شر سے محفوظ،
حسد سے محفوظ، نظر بد سے محفوظ، ان ساری چیزوں سے جن کی تم دعائیں مانگتے ہو، تم سارے حفاظت کے اندر آ جاؤ گے اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو لباس پہنا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ دیکھیں نا، ہم اب رمضان بھی آ رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی نیکی کون سا، تو ہم نے اعمال محض چند عبادات کو کا نام رکھ دیا ہے، چند عبادات۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہے تو شاید یہی عمل اور یہی عبادت ہے، سال میں روزے ہیں تو شاید یہی عبادت ہے، زکوٰۃ دے دی، صدقہ کر دیا تو شاید یہی ہو عبادت ہوگی، یا اگر کوئی شخص عمرے پر حج پر چلا گیا تو شاید یہی عبادت ہے، کوئی پڑھا رہا ہے تو شاید یہی عبادت ہے۔ فرمایا نہیں، عبادت اور افضل عمل کون سا ہے؟ یعنی یہ جو سارے اعمال تم کر رہے ہو یہ تو فرض ہے، اور یہ تو تمہارے انڈیویجول ہر فرد واحد کی اوپر ذاتی حیثیت میں فرض ہے۔ اس کے علاوہ تم نے دن بھر میں جو کام کاج کرنے ہیں ان میں سے، ان اعمال میں سے کون سا عمل وہ افضل اور بہتر ہے، اور پھر تمہارے اپنے روزمرہ کے معمولات یعنی تمہارے کام کاج ہوں لیکن وہ اللہ کی عبادت بن جائیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت بن جائیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ کسی مومن کو خوشی مہیا کرنا، کسی مومن کو خوشی مہیا کرنا، یعنی اپنے کسی دوست کو، بھائی کو، مسلمان کو، اس کو خوش کر دینا کسی بھی طریقے سے۔ آپ نے اس کو خوش کر دیا، وہ آپ سے راضی ہوا، خوش ہوا، اس کے دل سے دعا نکل گئی، تو یہ بہتر عمل ہے۔ اور اسی کو اگر الٹ کر دیں، یعنی بدتر عمل کون سا ہوگا؟ وہ کسی مومن کو ناراض کرنا، اس کا دل دکھانا، اور ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یعنی ہم سے کوئی گلی کے اندر کسی پر کیچڑ جات اچھال دیں، ہم کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کر دیں، کسی کو دھتکار دیں، کسی کی بے عزتی کر دیں، کسی کو جھڑک دیں، کسی کو خفا ہو جائیں، کسی کو ڈانٹ دیں، یہ تو بات ہمارے لیے معمول ہے، اور اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور نہ اس کو الٹ کر لیں تو کسی کو خوش کرنا، اس کے ساتھ بہتر انداز میں مسکرا کے بات کرنا، نہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح بہتر عمل یہ ہے کہ کسی کو خوش کیا جائے، تو اس کا الٹ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کے دل آزاری کریں، اس کا دل دکھائیں، تو یہ اتنا ہی بڑا گناہ بھی ہے، یہ اتنا ہی بڑا، اور اس پر آپ کی ایفرٹ کوئی نہیں لگ رہی، اس پر کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ محض رویہ ہی تو رکھنا ہے نا، تو رویہ رکھنا ہے تو وہ پیار والا رکھے، محبت والا رکھے۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہو۔ تمہارا مومن بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم ہر وقت روب داب کے اندر رہتے ہیں کہ جی اس طرح روب قائم رہنا چاہیے، محلے میں روب ہو، جی اساتذہ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹس کے اوپر روب رہنا چاہیے، اور باقی اس طرح آفیسز کے اندر ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا عملے کے اوپر ہمارا روب رہنا چاہیے۔ بھائی کس چیز کا روب رہنا چاہیے؟ ہم ان کے مالک ہیں، ہم ان کے مالک ہیں یا وہ ہمارے غلام ہیں؟ ہم بندے ہونے میں سارے اللہ کی مخلوق اور سارے بندے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر، کام کاج کاروبار کے اندر کسی کو کچھ دے دیا تو کسی کو کچھ دے دیا۔ اس حوالے سے میں نے وہی تو بات شروع میں کہی کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ مالک نے ہمیں بہتر کر دیا دوسروں سے۔ تو یہ تو نہیں کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور دوسروں پر سختی شروع کر دیں، بلکہ کیا کریں، دوسروں کے لیے مسکرائیں۔ ایفرٹ لیس کام ہے، محض مسکرانا ہے، چہرے کے اوپر ہر وقت 12 نہ بجے ہوں، گھر میں جائیں مسکراتے ہوئے جائیں، بیوی بچوں کے ساتھ۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اور میں ان میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یا اگر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ہم گھروں میں جائیں، بیوی بچے دبک جائیں، ڈر جائیں کہ شاید کوئی جلاد کی آمد ہو گئی ہے، نہیں، ان سے مسکرا کے بات کریں۔ ازواج کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ حق ہے، پھر بچے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر اسی طرح محلے کے لوگ ہیں، پھر اپنے ساتھ کاج کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ اوپر ہو یا نیچے ہو۔ مسکرانے میں ہمارا کچھ نہیں جاتا، فرمایا کہ کسی مسلمان کو مسکرا دینا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تم نے سمجھ لو کہ صدقہ کر دیا ہے، اور اس کو خوش کرنا فرمایا یہ افضل عمل ہے۔
وہ اس طرح آگے فرمایا، اس کو پھر ایکسپلین کیا علیہ السلام نے کہ کسی کو خوشی مہیا کرنا، خوشی کیسے ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ تو کھانا کھلا کر اس کی بھوک مٹا دے، یا اس کی افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ننگے بدن کو لباس پہنا کر ڈھانپ دے، یا تو اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے، تو کیا کیا؟ تو نے اس کو خوش کر دیا۔ یہ جو مہینہ ہے، جو نیکیوں کی بہار ہے، اس میں محض اس طرف زور ہم نے نہیں دینا کہ ہم اپنی ذاتی عبادات پر زور دیں جو ہمارے اوپر فرض ہے، وہ اس کا تعلق ہمارے اور رب کے ساتھ ہے۔ فرائض میں سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ فرض ادا کر دیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرض ادا کر دیا، یہاں تک کی چیزیں تھی فرض کی، اس کے ساتھ اب جتنی چیزیں ہیں وہ نفل ہیں، وہ جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ نفل ہیں، اور ان کا فائدہ آپ کو ذاتی حیثیت کے اندر ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ فرض ہیں، یہ والے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہو، تو میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ یہ تین چیزیں، دو چیزیں پچھلی نشست میں اور ایک چیز اب عرض کی ہے، وہ کیا ہے کہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں جو ہم نے معمولات رکھنے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک کسی دوسرے کی حاجت روائی کرنا، اس کے کام آنا، اس کی مشکل کو دور کرنا۔ اس مہینے کا ہم احساس کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد میں لوگوں کی مہنگائی دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کیا حالات ہیں، تو ارد گرد نظر رکھیں لوگوں کو کہ یہ دہاڑی دار مزدور ہے، پتہ نہیں کتنا کماتا ہے کتنا نہیں کماتا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ میں ان چیزوں کو غور کیا کریں، دیکھے کریں اپنے ارد گرد میں چلتے ہوئے۔ مجھے باہر جانے کا اتوار کا دن تھا اور باہر نکلنے کا اتفاق ہوا، صبح کا ٹائم تھا، تقریباً 9 بجے کا وقت تھا، تو میں جو سامان لے کر جب واپس پلٹا تو نکر کے اوپر ایک ریڑھی باندھ وہ فروٹ لگا کر، اس نے امرود لگائے ہوئے تھے، وہ کھڑا ہوا تھا اور ابھی وہ اپنی ریڑھی سیٹ کر رہا تھا، تو وہ ریڑھی کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا تھا، نیچے ساتھ میں وہ وہاں سے فروٹ نکال کے بالٹی میں سے یا پیٹی میں سے نکال کر اوپر رکھ رہا تھا۔ اب میرا اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہو گیا، میری اس کے ساتھ نگاہ مل گئی، تو میں نے جو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے وہ کیا تھے؟ وہ میں جب تک وہاں سے موڑ کاٹ کے گزر نہیں گیا، وہ تب تک ٹکٹکی باندھ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ اور درمیان میں وہ حائل تھی، اس کی ریڑھی تھی، لیکن وہ مجھے دیکھتا رہا، اور میں اس دیکھنے سے جو چیز مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا یہ کس کیفیت کے اندر ہوگا یہ شخص جو اتنی آس اور امید لگا کے بیٹھ گیا ہے کہ کاش یہ آئے، یہاں پر گاڑی روکے یا اپنی سواری روکے اور مجھ سے کچھ نہ کچھ سودا خرید لے۔ یہ اس کا عالم ہے کہ وہ دن کو اس نے گھر جانا ہے تو کس کیفیت کے اندر لوٹنا ہے اس نے۔ لوگوں کی ان ضروریات کو سمجھیں کہ وہ دن بھر دہاڑی دار طبقہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے وہ نکلا ہے باہر کام کاج کے لیے۔ تصور کریں کہ ہم تو جاب والے لوگ ہیں، ہمیں تو منتھلی مل جاتی ہے سیلری، وہ لوگ جن کا دن نہیں گزرتا اور انہوں نے اپنے مہینے کے کرائے ادا کرنے ہیں فکس، بجلی کے بل ان کے فکس آنے ہیں، سیلری فکس نہیں ہے، تنخواہ فکس نہیں ہے، انکم فکس نہیں ہے ان کی، دن لگ گیا تو لگ گیا۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی کال آئی، اس کے ساتھ میں نے ٹریول کیا، کسی جگہ گیا، اس نے کال کی، اس نے کہا سر آج اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے کام نہیں ملا اور والد صاحب کو ہاسپٹل لے کر کے جانا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی روز مرہ کی روٹین ہے، ایسے لوگ موجود ہیں، ہم نے فقط دھیان کرنا ہوتا ہے، ارد گرد نظر دوڑانی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کسی کی حاجت روائی کریں، دیکھیں لوگوں کی مشکلات کو کہاں حل ہو سکتی ہیں، کتنی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اس کی کسی بھی مشکل کو کم کرنے میں، اس کا بل ادا کرنے میں، اس کے گھر کا کرایہ دینے میں۔ پھر دوسری چیز فرمایا کھانا کھلاؤ، یہ بہترین اسلام ہے۔ فرمایا ای الاسلام خیر، اگر سب سے سوال ہو انہوں نے فرمایا تو تم الطعام، دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور اس کو سلام کرو۔ اور تیسری چیز جو آج جس کی ہم نے بات کی وہ لباس پہنانا۔ اس لباس پہنانے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تو نئے لباس خریدنے ہیں عید کے موقع کے اوپر، تو کوشش کریں کہ ہم ساتھ میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، مسکین ہوں، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کپڑوں کا اہتمام کریں اور بندوبست کریں۔ رمضان میں یہ کام کریں گے تو دوہرے اجر کے سزاوار ٹھہریں گے، حقدار ٹھہریں گے، وہاں سے دوہرا اجر ملے گا ہمیں۔
اور اسی طرح میں نے پھر باقی چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ آخری 2-3 منٹ کے اندر آپ سے رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں میں عرض کر دوں گا. روزہ کے حوالے سے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اگلا جمعہ ہمارا وہ رمضان المبارک کے اندر ہی آئے گا. رؤیت ہلال. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سال کے باقی کے 12 مہینے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کمیٹی کے بیٹھنے یا اٹھنے کے بارے میں کوئی خبر دیکھی یا سنی اور اس میں انٹرسٹ لیا ہے کہ جی چاند دیکھنے والی کمیٹی نے، بس ہمیں وہ اخبار کی صفحے کے اوپر نظر آ جاتا ہے کہ مہینے کا اتنا دن گزر رہا ہے اسلامی مہینے کا. جب رمضان آتا ہے یا بڑی عید آتی ہے ہمیں تبھی فکر لاحق ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے میں نے پہلے بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آپ میں سے کوئی سنگل انڈیویجول بھی اس بات کا مکلف نہیں ہے. اس بات کا مکلف اہتمام کریں، چاند دیکھیں. آپ میں سے اگر کسی نے دیکھ لیا ہے، محلے میں آئیں، قاری صاحب موجود ہیں، ان کو بتائیں، یہ آگے کمیٹی کو رجسٹر کروائیں گے کہ میرے پاس اس شخص کی گواہی آئی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے. اب جس نے دیکھا ہے اس کے لیے تو لازم ہے. ہم نے جو صرف دیکھنا ہے، معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں نہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے، نہ جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہے. ہماری ٹینشن ہی نہیں. اگر آپ کو گورنمنٹ 28 روزے رکھوائے، 28، تو تب آپ پریشان ہیں کہ شعبان کے دن 28 ہوئے تو تب ہمیں پریشانی لاحق ہو، یا آگے چل کر رمضان کے روزے 28 ہو تو پھر ہمیں پریشان ہونا چاہیے. اگر 29 ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا 29 ہوں گے اور یا گنتی پوری کر لو، وہ 30 ہیں. یعنی 29ویں روزے کو اگر چاند نظر آ جائے یا 29ویں شعبان کو چاند نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کل یکم رمضان روزہ ہے. اور اسی طرح 29ویں روزے کو اگر چاند نظر آ جائے تو کل عید الفطر ہے. ایسے باویلا کرنا، ایک روزہ کھا لیا ضائع کر، اس میں کس کا روزہ کھایا جاتا ہے؟ آپ کے 29 روزے پورے ہوئے، پورے ہو گئے. گنتی پوری کر لے کر چاند نظر نہیں آیا، 30 پورے ہو گئے آپ کے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے ہم مکلف، اگر گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تو ہمارے لیے وہ کافی ہے. واویلا تب بنتا ہے اگر 28 ہوں یا 31 ہوں، 28 ہوں یا 31 ہوں. یہ ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کو باقی معاملات کا پتہ ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے، افطاری کا وقت کیا ہے. کوشش کریں کہ سحری کا وقت، وہ جو اذان ہوتی ہے فجر کی، وہ فجر کا وقت داخل ہونے کے اندر ہوتی ہے، وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، وہ روزے کے اختتام پر نہیں ہوتی. وہ روزے کا وقت ختم ہوتا ہے جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یعنی جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو وہ سحری کا وقت ہے، اس سے پہلے کھا لیں. سوائے اس کے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، اس پہ بہت زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور نے اگر اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے، تو میرے اور آپ کے لیے وہ چھوٹ موجود ہے. اور وہ کیا ہے کہ فرمایا سوائے اس کے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں تو برتن آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. کوشش کر کے خود اس کو لمبا کر کے ڈریگ کر کے ٹائم کو وہاں تک نہیں لے کر جانا. آپ وقت مشغول تھے، پتہ نہیں چلا کہ وقت اتنا ہے. بزرگ حضرات ہیں، ان کو دیر ہو جاتی ہے کھانے میں، تو فرمایا جو برتن ہاتھ کے اندر ہے، یعنی جو نوالے ہاتھ میں ہیں، اس کو ختم کر لیں. ادھر سے اذان شروع ہوگی، آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو مکمل کر لیں. افطاری کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تب تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک وہ جلد افطار کرتی رہے گی. لہذا جو ہی اذان ہو یا ہوٹر جو بھی سائرن وغیرہ بجتا ہے تو افطاری کے وقت کے اوپر بجتا ہے تو فوراً پہلے اول وقت کے اندر افطاری کر لی جائے. اس کے علاوہ اگر دیگر چیزیں ہیں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور کچھ چیزیں جن کا تذکرہ کر دیا ہے ان کا اہتمام کریں. اور پھر انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر پھر ہم کچھ اور دیگر معاملات کا تذکرہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بعد نہ پوچھ سکتا ہے، جمعے کے بعد میں یہیں پر ہوتا ہوں، آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا